السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم حضرات، عصر بعد کا پروگرام نیک لوگوں کے ساتھ، آج ہم گفتگو کریں گے تاریخ اسلام کے عظیم سپہ سالار، اسلامی تاریخ کے فوجی جرنیل، فوجی کمانڈر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھانجے لگتے ہیں رشتے میں۔ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے اور اسلامی تاریخ میں اپنی ایک خاص پہچان انہوں نے بنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے اس کو وہ صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت، شجاعت، بہادری اور چالاکی جیسی صلاحیتوں سے نوازا، کیونکہ ان کو جنگوں میں استعمال کرنا ہے، جنگوں میں ان سے خدمت لینی ہے۔ فنون جنگ، جنگوں کی مہارت ان کو بہت زیادہ تھی اور فنون جنگ میں غیر معمولی صلاحیت وہ رکھتے تھے۔ ان کی مہارت کا اندازہ اس بات سے لگائیے، کہا جاتا ہے کہ اسلام سے پہلے جتنی جنگیں انہوں نے لڑی اور اسلام کے بعد جتنی جنگوں میں وہ شرکت کیے، کسی جنگ میں وہ شکست نہیں کھائے، چاہے اسلام سے پہلے کی جنگ ہو چاہے اسلام کے بعد کی جنگ ہو، کسی جنگ میں ان کی ہار نہیں ہوئی۔ وہ جہاں بھی جاتے کامیابی ان کے قدموں کو چومتی۔ اگر ان کی بہادری دیکھنا ہے تو آپ جنگ سریہ کو دیکھ لیجئے، ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئی۔ صرف ایک جنگ میں حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹنا کوئی معمولی بہادری ہے؟ ایک تلوار کتنی بھاری ہوتی ہے، کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ 9 تلواریں ایک ہاتھ سے ان کی ٹوٹ گئی، مگر ہمت نہیں ٹوٹی، حوصلہ نہیں آ رہے۔ اپنی ہمت کو، اپنی طاقت کو، ان کی طاقت جواب نہیں دی، ان کی ہمت جواب نہیں دی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک عظیم لقب سے نوازا، عظیم ٹائٹل عطا کیا۔ کیا ہے؟ سیف من سیوف اللہ۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے خالد، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ کب عطا کیا یہ خطاب ان کو، اس لقب سے کب نوازا؟ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں کے لیے، رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، حضرات صحابہ کرام بھی ساتھ تھے۔ سن 8 ہجری میں یہ جنگ ہوئی رومیوں سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید بن حارثہ کو فوج کا امیر مقرر کرو، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب کو فوج کا امیر مقرر کرو، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوج کا امیر مقرر کرو۔ یہ پیارے نبی نے وصیت کی، نصیحت کر کے اللہ کے نبی بھیجے، اور جیسے آپ نے نصیحت کی ویسے ہی ترتیب سے ایک کے بعد دیگرے شہید ہوتے گئے۔ زید بن حارثہ شہید ہوئے تو جعفر فوج کے امیر بنے، جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے تو عبداللہ بن رواحہ فوج کے امیر بنے۔ جب حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے
تو مسلمانوں نے مشورہ کر کے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیا، اور سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید نے غیر معمولی بہادری دکھائی، غیر معمولی مہارت اس جنگ میں دکھائی۔ رومیوں سے لڑتے ہوئے مسلمان محاصرے میں آ چکے تھے، رومی جو ہے مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر چکے تھے، باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں۔ اور آپ کو معلوم کر کے یہ بات حیرت ہوگی، مسلمان کتنے تھے؟ 3000، اور یہ رومی کتنے تھے؟ 2 لاکھ۔ 2 لاکھ کدھر، 3000 کدھر؟ یہ 2 لاکھ رومی 3000 مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے چکے، چاروں طرف سے محاصرہ کر چکے۔ حضرت خالد بن ولید نے کیسی چالاکی یہاں کی؟ خالد بن ولید نے پہلے تو کیا کیا؟ فوج کے افراد کو بدل دیا۔ میمنہ میں جو تھے ان کو میسرہ میں بھیج دیا، میسرہ میں جو تھے ان کو میمنہ بھیج دیا، مقدمۃ الجیش کو مؤخرۃ الجیش کر دیا، مؤخرۃ الجیش کو مقدمۃ الجیش کر دیا۔ یہ سب بھی جنگوں میں فوج کے حصے ہوتے ہیں، کس کو کہاں کھڑے کرنا ہے۔ میمنہ کا مطلب ہے سیدھے ہاتھ کی طرف کی فوج کا حصہ، میسرہ کا مطلب ہے لیفٹ سائڈ کے فوج کا حصہ، مقدمۃ الجیش کا مطلب ہے آگے کی فوج کا حصہ، مؤخرۃ الجیش کا مطلب ہے پیچھے کی فوج کا حصہ، اور قلب کا مطلب ہے درمیانی فوج۔ یہ سب کو ادھر کے ادھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بدل دیا، چہرے بدل دیے، دشمن کے دل میں رعب بیٹھ گیا۔ دشمنوں نے سمجھا، رومیوں نے سمجھا کہ مسلمانوں کے پاس ایک عظیم دوسری فوج آ چکی ہے، ان کے افراد بڑھ چکے ہیں۔ خالد بن ولید کی کامیاب پلاننگ نے دشمنوں کے دل میں رعب اور ڈر پیدا کر دیا، اور کسی طریقے سے حضرت خالد بن ولید مسلمانوں کو ان کے گھیرے سے نکال کے باہر لائے، 2 لاکھ فوج کے درمیان سے۔ ایسی بہادری اور ایسی مہارت جنگ، ایسے فنون جنگ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کو عطا کیے تھے۔ عہد خلافت راشدہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتنہ ارتداد جنم لیا، یعنی اللہ کے نبی کے وفات پانے کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ دوبارہ کفر کی طرف جانے لگے، اس کو کہتے ہیں فتنہ ارتداد۔ تو مرتدین سے لڑنے کے لیے حضرت ابوبکر نے فوجوں کو روانہ کیا، تو حضرت خالد کو بھی فوج کا امیر بنا کے روانہ کیا۔ بڑی کامیابی سے اس فتنے کو حضرت خالد بن ولید نے بھی خاتمہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بہت سارے فتوحات ہو رہے تھے، روم فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، صحابہ کرام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئے، مشرق سے لے کر مغرب تک صحابہ کرام حملہ کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ تو صحابہ کی کمانڈنگ کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عہد فاروقی میں ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ بھی ایک واقعہ پیش آیا کہ عین لڑائی کے وقت، لڑائی چل رہی ہے، مسلمان دشمن سے لڑ رہے ہیں، شہر پر شہر فتح کرتے ہوئے مسلمان جا رہے ہیں، حضرت عمر نے اچانک خالد بن ولید کو معزول کر دیا، یعنی جو فوج کے کمانڈر تھے وہ ان کا وہ عہدہ نکال کے ان کو معمولی سپاہی بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی تھی۔ حضرت عمر کی نگاہیں بہت دور تک دیکھتی تھی، ان کی بصیرت، ان کی فراست تھی، یہ ایسے ہی انہوں نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت خالد کی جو مہارت ہے، ان کی جو چالاکی ہے، خالد کی وجہ سے
ہمیں ہر جگہ جو کامیابی مل رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ مسلمانوں کا ذہن اللہ کی مدد کے بجائے خالد کی مہارت پر آ گئی ہو؟ مسلمانوں کا ذہن اللہ کی مدد کے بجائے خالد کی بہادری پر آ رہی ہے۔ گویا ایک طرح سے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ رہی ہے خالد جدھر ہیں ادھر کامیابی ہے جی، تو اللہ سے مسلمان لگتا ہے دور ہو رہے ہیں، خالد کی بہادری پہ بھروسہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جب یہ دیکھا تو یہ پیغام دینے کے لیے ان کو عہدے سے نکال دیا، معزول کر دیا، تاکہ اصل کامیابی دینے والا اللہ تعالی ہے، یہ پیغام مسلمانوں تک پہنچے۔ فوج اصل نہیں، افراد اصل نہیں، یہ سب ظاہری مدد ہے، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ بتانے کے لیے حضرت عمر نے خالد کو عین لڑائی کے موقع پر عہدے سے دور کر دیا۔ نبی کے زمانے میں ہر جگہ انہی کی کمانڈنگ تھی، حضرت نے ان کو یہ عہدے سے نکال دیا۔ یہاں جو بات ہمیں سیکھنے کی ہے وہ یہ کہ خالد کی سمع و طاعت، خالد کا جذبہ، سبحان اللہ، امیر کی اطاعت کا جذبہ خالد کے اندر کیسا تھا؟ خالد نے حضرت عمر کے فیصلے کو سر اور آنکھوں پہ رکھا۔ خالد نے دل و جان سے حضرت عمر کے اس فیصلے کو قبول کیا۔ تھوڑی دیر کے لیے بھی حضرت خالد نے برا نہیں مانا، تھوڑی دیر کے لیے بھی، بلکہ ابو عبیدہ بن جراح کو عمر کی جگہ جو فوج کا کمانڈر بنایا گیا، فوج کا جرنیل بنایا گیا، تو حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی فوج میں ایک معمولی سے سپاہی بن کے آ گئے، اور سپاہی بن کے آئے تو ویسے ہی لڑ رہے تھے جیسے اپنی کمانڈنگ میں وہ لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت عمر کے اس فیصلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنی پریسٹیج کا مسئلہ نہیں بنایا کہ امیر المومنین نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، مجھے عہدے سے دستبردار کر دیا، کیا غلطی میں نے کی، ایسا انہوں نے کبھی نہیں سوچا۔ یہ تو اللہ کے لیے لڑتے تھے، اللہ کے لیے قربانی دیتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے وہ کبھی ان باتوں کو مسئلہ نہیں بناتے تھے۔ اگر اس جگہ پہ ہم ہوتے تو کیا کرتے، اس مقام پہ ہم کھڑے ہوتے تو کیا کہتے ہم لوگ؟ ہاں، پرانی دشمنی اس نے دکھا دی، پرانا بدلہ اس نے یہاں عہدہ ملنے کے بعد میرے ساتھ بدلہ لیا ہے، کیا کیا ہمارے ذہن میں آتا سب ہم کہتے جاتے۔ قربان جائیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی پر کتنا بڑا سبق وہ ہم کو دے گئے۔ زبان پر ایک حرف شکایت بھی انہوں نے نہیں لائی، حضرت عمر سے پوچھا بھی نہیں کہ میرا عہدہ کیوں نکال دیا، میں نے کیا غلطی کی، پوچھا بھی نہیں۔ بڑے عظیم صحابی تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے زندگی کو انہوں نے وقف کر دی تھی۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس بات سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل صدقہ بنا کے بھیجے، اس زمانے میں گھر گھر جا کے زکوٰۃ کی رقم وصول کر کے لاتے تھے، تو ایک صحابی کو اللہ کے نبی زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے عامل صدقہ بنا کے بھیجے۔ وہ وصول کر کے لے کر آئے اور کہا کہ 3 آدمیوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، 3 لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک آدمی کون ہے؟ ابن جمیل، دوسرے کون ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اور تیسرے کون ہیں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رہی عباس کی بات، انہوں نے یہ 1 سال پہلے ہی ایڈوانس میں زکوٰۃ نکال دی ہے۔ یہ ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت عباس نے اللہ کے نبی سے اجازت لی تھی کہ اللہ کے نبی اس سال کی زکوٰۃ میں 1 سال کے بعد 2 سال کی زکوٰۃ ایک ساتھ میں آپ کو ادا کروں گا، اور پیارے نبی نے ان کو اجازت دی تھی۔
پھر آپ نے خالد کے بارے میں اما خالد، رہی خالد بن ولید کی بات، تم یہ کہہ کر خالد بن ولید پہ ظلم کرتے ہو کہ خالد نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ارے خالد کے پاس اتنا مال کہاں ہے؟ انہوں نے اپنی ساری تلواروں کو، ہتھیاروں کو، سامان جہاد کو اللہ کی راہ میں وقف کر دی ہے، زکوٰۃ نکالنے کے لیے ان کے پاس پیسہ کہاں ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا کتنا مال وقف کیے تھے۔ آخری دنوں میں انتقال سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر قرآن کریم پر پڑی، قرآن مجید کو دیکھا، رونے لگے۔ قرآن کو دیکھ کر حضرت خالد رونے لگے، پھر قرآن سے مخاطب ہو کر کہنے لگے شغلتنی الجہاد عنک، اے قرآن تجھے جتنا پڑھنا تھا میں نے اتنا نہیں پڑھ سکا، تیرے ساتھ جیسا سلوک کرنا تھا ویسا میں تجھے جیسا پڑھنا تھا ویسا پڑھ نہیں سکا، اے قرآن تجھے جتنا وقت دینا تھا میں دے نہیں سکا، جنگوں میں شریک ہونے کی وجہ سے، جہاد فی سبیل اللہ میں محنت کرنے کی وجہ سے۔ ایک حسرت کے ساتھ وہ قرآن سے بات کہی ہے۔ قرآن سے دوری کسی دنیا کے کام کی وجہ سے نہیں، بلکہ جہاد جیسے عظیم فریضے کو ادا کرتے ہوئے اور بہت بڑی نیکی کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے انہوں نے زندگی بسر کی، پھر بھی ان کو کتنا احساس ہے کہ قرآن جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ نہیں سکا، قرآن کو جتنا وقت دینا تھا، قرآن سے جیسی محبت کرنی تھی، جیسا لگاؤ اس سے ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہو سکا۔ حسرت کے ساتھ انہوں نے قرآن سے مخاطب کیا۔ بہرحال ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد سیریا جسے آج کہتے ہیں، ملک شام کے ایک شہر حمص میں سن 21 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ انتقال فرما گئے، اور انتقال کے وقت ان کی عمر 50 پر 8 سال تھی۔ جب موت کا وقت آیا تو حضرت خالد بن ولید رونے لگے۔ لوگوں نے کہا خالد کیوں رو رہے ہو؟ حضرت خالد نے کہا لوگو، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جس پر تیر اور تلوار کا زخم نہ ہو، میرے جسم میں سر سے لے کر پیر تک تیر اور تلواروں کے زخموں سے میرا جسم چور چور ہے۔ میری خواہش تھی شہادت کی موت مجھے نصیب ہو جائے، لیکن مجھے موت آ رہی ہے تو بستر پر موت آ رہی ہے، اس تکلیف سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ شہادت کی موت مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ یہ تو حضرت خالد بن ولید کے جذبات سے انتقال سے پہلے، لیکن حدیث رسول کیا کہتی ہے آپ دیکھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادۃ بصدق بلغہ اللہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ، فرمایا کہ جو سچے دل سے شہادت مانگے اللہ سے، گرچہ کہ بستر پر اس کو طبعی موت آئے، فطری موت آئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شہیدوں کا، شہید ہونے والے بندوں کے جیسا رتبہ ان کو عطا کرتا ہے۔ ہمیں بھی امید ہے، گرچہ کہ خالد کی وفات بستر پر ہوئی، لیکن جب قیامت کے دن اٹھیں گے بڑے بڑے شہداء میں ان کا سر فہرست، ان کا نام ہوگا، ان کا شمار ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت خالد بن ولید جیسا اسلام کے لیے جینے اور اسلام کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔